خداوند کے عظیم جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کو سلام۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خوش ہیں؟ کیونکہ ہم جب خداوند کی حضوری میں آتے ہیں، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تو ہمیں صاف دل سے اور خوشی سے آنا چاہیے۔ خداوند اپنے لوگوں کو چنتا ہے، ان کو مقرر کرتا ہے اور اپنی کلام کی خدمت کے لیے جگہ بجگہ لے کر جاتا ہے۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے جو سیکھنے کو ہیں، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اس کلام میں سے ہم سیکھیں گے ذہنی دباؤ، مایوسی، افسردگی اور خدا کا تسلی دینا۔ افسردگی یا ذہنی دباؤ، جسے تکنیکی طور پر ڈپریشن بھی کہتے ہیں، آج کل کی جو دنیا میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو اس میں مبتلا نہ ہو۔ کسی کے پاس نوکری نہیں ہے تو وہ ڈپریشن میں ہے، کسی کے گھر میں بیماری ہے تو وہ ڈپریشن میں ہے، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ ڈپریشن میں ہے۔ تو ڈپریشن جو ہے اس دنیا میں ہر ایک انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور وہ اس میں پھنسا ہوا ہے۔ ڈپریشن کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ ایک ایسا احساس ہے کہ جب کوئی زندگی سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دیتا ہے، آپ اپنے آپ میں خالی محسوس کرتے ہیں، اداس رہتے ہیں، ضرورت سے زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے، نا امیدی کے ساتھ جیتے ہیں، احساس کمتری کہ آپ سے جو دوسرے لوگ ہیں وہ بہتر ہیں، کوئی ماضی کی زیادتی کا شکار ہوتا ہے، زندگی میں کسی قسم کا فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، اور افسردہ تو ہوتے ہیں لیکن وجہ نہیں معلوم کہ ہم کس وجہ سے افسردہ ہیں۔ اور افسردگی یا ذہنی دباؤ جو ہے مصیبت کی ایک شکل ہے جو کہ تکلیف دہ ہے۔ امریکی نفسیاتی ایسوسی ایشن کے مطابق جو ڈپریشن ہے یا ذہنی دباؤ جو ہے، ذہنی بے چینی جو ہے، وہ ایک غم کا احساس ہے۔ وزن اور بھوک میں کمی، بہت زیادہ نیند آنا یا نیند کا بالکل نہ آنا، تھکاوٹ یا توانائی کی کمی، ضرورت سے زیادہ پچھتاوا اور خودکشی کی کوشش یا خیالات کا آنا یا خوشی کی کمی۔ امریکی نفسیاتی ایسوسی ایشن کے مطابق اگر کوئی ان علامات میں 2 ہفتے تک مسلسل رہتا ہے تو ایسے شخص کو ذہنی دباؤ ہے یا وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ میڈیکل کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ڈپریشن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک کم ذہنی دباؤ یا کم ڈپریشن اور ایک شدید ڈپریشن۔ کم دباؤ یا ڈپریشن جو ہے اس کی وجہ جو ہے وہ حالات ہیں یا ہماری منفی سوچ ہے، اور جو شدید ذہنی دباؤ یا ڈپریشن ہے اس کی وجہ جو میڈیکل ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کا جو دماغ کے کیمیکلز ہیں ان کا عدم توازن ہے، یعنی کہ وہ توازن میں نہیں ہے، بیلنس میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے شدید ڈپریشن ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم ادویات کا استعمال کرتے ہیں علاج کرنے کے لیے۔ اب مسیحی نظریہ جو ہے یا عقیدہ ہے وہ ڈپریشن، ذہنی دباؤ یا افسردگی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مسیحی عقیدہ کے مطابق دنیا میں جو گناہ کی موجودگی ہے وہ انسان کو جسمانی اور جذباتی طور پر متاثر کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے مشکلات کا سامنا کرتا ہے، جس میں ڈپریشن یا ذہنی دباؤ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن ہر بار ڈپریشن کو گناہ یا کمزور ایمان کہنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک آزمائش کے طور پر بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ گناہ کو چھپانا اکثر ڈپریشن کا باعث بنتا ہے۔ ڈپریشن کسی کو بھی متاثر کر سکتا ہے، اور دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس سے محفوظ ہو۔ بائبل میں اگر ہم دیکھتے ہیں پیدائش 3 باب میں کہ آدم اور حوا نے جب خدا کی نافرمانی کی تو وہ ڈپریشن میں گئے، ذہنی دباؤ کا شکار ہوئے۔ اسی طرح پیدائش 4 میں جب حابل کا قتل قائن نے کیا تو قتل کے بعد جو قائن ہے وہ جو شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوا، ڈپریشن کا شکار ہوا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پیدائش 18 باب میں، وہاں پہ ابراہیم کی بیوی سارہ وہ بھی شدید ڈپریشن میں تھی، اس کے اولاد نہیں تھی۔ اسی طرح ہم پیدائش 37 باب میں دیکھتے ہیں کہ جب یوسف کا باپ یعقوب وہ مر گیا تو اس کے بھائی شدید ذہنی دباؤ میں تھے کہ اب ہمارا بھائی جو ہے وہ ہم سے بدلہ لے گا، ہم نے جو اس کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم خروج 14 باب میں دیکھتے ہیں، بنی اسرائیل قوم جب وہ ملک مصر سے نکلتی ہے تو بحر کلزم کے پاس وہ ڈیرا لگاتی ہے، اور ان کے پیچھے فرعون کی فوج ہے، فرعون کا بادشاہ ہے، تو اس ٹائم پہ وہ ذہنی دباؤ میں تھے کہ اگے ہن بحر کلزم ہے،
تو پچھلے بنے فراؤن تھے، دو بنے مرنا ہی مرنا ہے، تو وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھے۔ اور اسی طرح جب ہم استثنا 8 باب میں دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل جب بیابان میں تھی تو وہ مختلف امتحانات میں بار بار فیل ہو رہی تھی، تو اس ٹائم بھی وہ جب خدا کے آگے بڑبڑاتے تھے تو وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے تھے۔ اسی طرح جب ہم زبور 32 میں دیکھتے ہیں تو داؤد بادشاہ جب وہ زنا کرتا ہے تو اس کے بعد وہ شدید ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اور 2 مثالیں اور ہیں۔ پہلا سیموئل پہلا باب میں ہنا، وہ بھی بے اولاد ہوتی ہے اور وہ بھی شدید ڈپریشن کا شکار رہتی ہے۔ اسی طرح جو ایوب نبی ہے، جب اس کا مال اور بچے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو بے شک وہ اس ٹائم پہ بھی شدید ذہنی دباؤ میں تھا، ڈپریشن میں تھا۔ اور پہلا سلاطین 19 باب میں ایلیا نبی کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں کہ جب ایزبل اس کو کہتی ہے کہ میں تجھے جان سے مار دوں گی تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے، تو اس ٹائم پہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ خدا کے بندے بھی ذہنی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے آگے آزمائشیں آتی ہیں، خوف ہوتے ہیں، پچھتاوے ہوتے ہیں، اور آج بھی لوگ اس کا شکار ہیں اور ہو بھی رہے ہیں۔ درد جو ہے وہ افسردگی یا ڈپریشن یا ذہنی دباؤ سے جڑا ہوتا ہے، جو کسی ایسی چیز یا واقعہ سے منسلک ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہو۔ میں اپنی ایک جو سٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میری 2006 میں شادی ہوئی تھی، اور خدا نے کرم کیا کہ شادی کے پہلے سال میں ہی خدا نے ہمیں خوشخبری دی کہ ہمارے بچہ ہونا ہے۔ اور بیگم جو تھی وہ اینٹی نیٹل چیک اپ کے لیے ہاسپٹل جاتی اور سب اچھا تھا، ہم بڑے خوش تھے، خاندان والے، ابو میرے اس ٹائم پہ زندہ تھے، بہن بھائی بھی سب خوش تھے کہ ہمیں خدا جو ہے اولاد سے جو ہے نواز رہا ہے۔ تو 8 مہینے کی پریگنینسی ہوئی تو بیگم جو تھی وہ میری بہن کے ساتھ جو ہے روٹین چیک اپ کے لیے ہاسپٹل میں گئی۔ جب وہ ہاسپٹل میں گئی تو انہوں نے فیٹوسکوپ ہوتا ہے جو بچے کی دھڑکن چیک کرنے کے لیے چیک کیا جاتا ہے، تو وہ لگایا تو ڈاکٹر کو اس کی دھڑکن جو تھی سنائی نہ دی، تو ڈاکٹر تھوڑی پریشان ہوئی، لیکن اس نے اظہار نہیں کیا بیگم سے، لیکن اس نے کہا کہ آپ جو ہے نا ایک الٹرا ساؤنڈ کرواؤ تو وہ رپورٹ میرے پاس لے کے آؤ۔ تو بیگم گئی، میں ڈیوٹی پہ تھا، تو انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا، رپورٹ جب آئی تو اس میں پتہ چلا کہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، 8 مہینے کی پریگنینسی تھی۔ تو میری بہن نے مجھے فون کر کے بتایا، اور میری بیگم کو جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ صبر کرو اور تسلی رکھنا، میں آپ کو جو خبر دینے لگی وہ بھی سمجھ گئی، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کا بچہ جو اب اس دنیا میں نہیں رہا تو وہ بے ہوش ہو گئی اسی ٹائم۔ اب میں نے جب یہ خبر سنی تو میری تو زمین جو تھی وہ پیروں کے نیچے سے نکل گئی۔ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، دنیا جو ایک خوشی تھی ہماری زندگی سے وہ چلی گئی، اور ہم اس پریشانی کی حالت میں، اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں تو مرد ہوں، میرا یہ حال ہو گیا تو میری بیگم کا کیا حال ہوگا، اب میں اس کو جا کے کیسے تسلی دوں گا، کیونکہ ہماری تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ لیکن اس ٹائم پہ میرے ذہن میں جو بات آئی، جو ہم اکثر مسیحی یہی سوچتے ہیں، اگر کسی پہ مصیبت آتی ہے، کوئی پریشان آتی ہے تو یہ کہتے ہیں ایک اینوں نہ کوئی گناہ دا جڑا میں نا سلا ملیا ہے، ایک گناہ دا بدلہ اینوں ملیا ہے، خدا نے اس واسطے تے کہ مصیبت پائی کہ انہیں کوئی گناہ کیتا ہوئے گا اس طرح۔ تو میرے ذہن میں بھی ایسی ہی بات آئی کہ شاید ہم دونوں میں سے کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا جو خدا نے ہمیں اولاد جو تھی وہ دی نہیں ہے، اور خوشی دینے سے پہلے ہی لے لی ہے۔ لیکن اگر بائبل میں ہم دیکھیں ایوب نبی کی کہانی، تو میرے ذہن میں وہ کہانی جو تھی اس ٹائم پہ آئی، اور اس کہانی سے مجھے تسلی ملی کہ میرا تو ایک بچہ ہے جو بھی پیدا بھی نہیں ہوا، دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن ایوب نبی کو دیکھیں جس کے جوان 10 بچے تھے، 3 بیٹیاں اور 7 بیٹے، تو وہ اتنا مالدار تھا، اس نے اپنے بچوں کو بچپن میں پرورش کی، ان کو پالا، اتنے بڑے جوان کیے، اور ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کا کیا حل ہوا، لیکن اس نے بھی شکر گزاری کی خدا کی۔ تو میں نے کہا میں تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو اس بات نے مجھے بہت تسلی دی، اور اگر آپ دیکھیں تو وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے اوپر یہ تکلیف یا مصیبت کس وجہ سے آئی ہے، اور جب خدا نے اسے دوبارہ بحال کیا، دوبارہ بچے دیے، مال دولت دی، سب کچھ دیا، تو اس وقت بھی اسے یہ چیز معلوم نہیں تھی کہ خدا نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، لیکن اس نے پھر بھی خداوند کی شکر گزاری کی۔ تو اسی طرح ہمیں بھی امید اور سکون حاصل کرنے کے لیے ہمیں مصائب
मसाइब जो हमारे ऊपर आते हैं उसकी असल वजूहात जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमाम मसाइब जो होते हैं उनका मकसद होता है कि हमारी ज़िंदगी में जो गलतियां हैं, जो रुकावटें हैं, वो दूर हों, हमारी सिमत दुरुस्त हो, ताकि हम अपनी निगाह हकीकी खुदा पर लगा सकें। लिहाजा डिप्रेशन और उसके असबाब जानने से बढ़कर हमें उन सवालों पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम ऐसे हालात में किस तरह किस पर भरोसा करें और किसकी इबादत करें। हमारे अंदरूनी अकायद और अकीदत जो है हमारी, वो हमारे दिल से निकलती है। इंसानी दिल के अंदर हम या तो खुदा को बसा सकते हैं, उसकी इबादत कर सकते हैं, या हम इब्लीस को बसा सकते हैं, उसकी इबादत कर सकते हैं। अगर हम खुदा को अपने दिल में बसाते हैं, उसकी इबादत करते हैं, तो हम पर मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन खुदा हमें उनको बर्दाश्त करने की हिम्मत और ताकत भी अता करता है। और अगर हम बुतों की इबादत करते हैं तो ये बुत क्या है? दौलत है, ऐशो इशरत है, कामयाबी की हवस है। तो ये चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में जो हैं आगे बढ़ती हैं और हम पीछे रह जाते हैं। खुदा के साथ हमारा ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाता है। हमारी ज़िंदगी में हमेशा गुनाह होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुनाह हमारे डिप्रेशन का सबब बने, क्योंकि यीशु मसीह ने भी ज़मीनी ज़िंदगी में दुख मुसीबतें बर्दाश्त की। क्या उन्होंने कोई गुनाह किया था? नहीं। गत्समनी बाग में वो दुआ कर रहे थे तो उस वक्त उनका जो पसीना है वो खून के कतरे की तरह बहना शुरू हो गया, और मेडिकल में इस टर्मिनोलॉजी को हेमाटोहाइड्रोसिस कहते हैं। यानी कि उस वक्त वो इतना शदीद दबाव में थे, ज़हनी परेशानी में थे कि उनका जो पसीना है वो खून बन के बह रहा था। खुदा हमारे दुखों में बोलता है, और हमारे पास ये यकीन दहानी और उम्मीद होनी चाहिए कि उसके अल्फाज हमारे दर्द को कम करने के लिए फ़ायदेमंद और मौसर हैं। आजमाइशों का एक मकसद होता है, वो हमारे ईमान का इम्तिहान लेती हैं। वो ज़ाहिर करती हैं कि हम किसकी इबादत करते हैं, हम किस पर भरोसा करते हैं और हम किस से मोहब्बत करते हैं। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और उनसे मुँह मोड़ लेते हैं तो खुदा हम पर रहम करता है। मिसाल 28 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तुर्क करता है उस पर रहमत होगी। बाइबल में खुदा हमें जो है डिप्रेशन की एक बहुत अच्छी कहानी बयान करता है, बाइबल में मौजूद है, जो कि एलिया नबी की कहानी थी। एलिया नबी को हम जानते हैं कि वो बड़ा एक ताकतवर, खुदा का ज़ोरावर जो था, वो खादिम था, नबी था। लेकिन जब हम पहला सलातीन 19 बाब को देखते हैं तो वहाँ पे उसमें डिप्रेशन, अफसुर्दगी या ज़हनी दबाव की अलामात हमें नज़र आती हैं कि वो खौफ से अपनी जान बचाने के लिए भागा, ख़ुदकुशी करने के उसके ख्यालात आए, उसने खुदा से दुआ की कि मुझे मौत आ जाए। ज़रूरत से ज़्यादा वो थक गया था, मायूसी ज़ाहिर की उसने, और अपने आप को अपने आबाओ अजदाद से उसने कमतर जाना। लिहाजा हम सीखेंगे कि किस तरह अफसुर्दगी, ज़हनी दबाव या डिप्रेशन जो है उसमें खुदा हमें तसल्ली देता है और फिर से उठा खड़ा करता है ताकि अपना मकसद पूरा कर सके। पहला सलातीन उसका 19 बाब उसकी पहली आयत से अगर हम स्टडी करें तो यहाँ पे लिखा है, और अखीब ने सब कुछ जो एलिया ने किया था और ये भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया, एजबल को बताया। सो एजबल ने एलिया के पास एक कासिद रवाना किया और कहला भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज़्यादा करें। जब उसने देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा। तो जब वो यहाँ से भागता है तो वो एक जाओ के दरख्त के नीचे जाके लेट जाता है और सो जाता है सुकून की तलाश में। गालबन वो चंद दिनों के लिए गहरी नींद में चला भी गया। और पहला सलातीन 19 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है कि उसने कहा, खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए मुझे बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मज़हबों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया, और एक मैं ही अकेला बचा हूँ, सो वो मेरी जान लेने के दर पे हैं। ये बड़ी हैरानगी की बात है कि जब हम 18वां बाब पढ़ते हैं कि उसमें उसने कोहे किरमल की चोटी पे उसने जो बाल के देवता थे उनके साथ मुकाबला किया और उसको फतह याबी मिली।
اور اس کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ 2 سے 3 مہینے جو ہے ڈپریشن میں رہا تقریباً، کیونکہ اس کے فوراً بعد یہ واقعہ آتا ہے کہ جب وہ 450 جو بال کے نبی تھے تو ان کو اس نے قتل کروا دیا۔ تو اس کے بعد جب ایزیبل کو پتہ چلتا ہے تو وہ اس کو جو ہے ایک میسیج بھجواتی ہے کہ تجھے میں کل اسی ٹائم تک جو ہے نا قتل کروا دوں گی، اس لیے وہ جان بچا کے بھاگتا ہے وہاں سے۔ تو یہاں پہ ہم بڑے یعنی کہ حیرانگی والی بات ہے کہ وہ اتنی زبردست ایک جنگ جیت کے اس کے بعد ایک دم ڈپریشن میں آ گیا، اور اس نے جو ہے اپنی دعاؤں پر خدا کا براہ راست جواب جو تھا نا اور طاقت کا تجربہ کیا تھا۔ اور اس کے اگلے ہی باب میں اس کے ساتھ یہ سارا ہوا کہ اچانک اس پہ مایوسی بھی آ گئی، نا امیدی بھی آ گئی، خوف بھی آ گیا، اور وہ مغلوب ہو کے دنیا کے ایک ویران کونے میں چلا گیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کے انتہائی فرما بردار جو نبی ہیں نا وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ایلیا خدا کے ان بندوں میں شمار ہوتا تھا جن کو خدا نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا، لیکن اس وقت ایلیا اپنے آپ کو مایوسی کی گہرائیوں میں پاتا ہے جہاں اسے امید نظر نہیں آتی، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا نے ایلیا کو چھوڑ نہیں دیا۔ آج کے دور میں ڈپریشن یا نا امیدی سے نکلنے کے لیے ماہر نفسیات جو ہیں وہ موجود ہیں، کلینکس موجود ہیں، ہسپتال موجود ہیں، جدید ادویات موجود ہیں، لیکن اس دور میں کچھ نہیں تھا۔ اس وقت ایلیا کے لیے خدا ہی کافی تھا جس نے اس کو تمام ڈپریشن سے، پریشانی سے بحال کیا، اور وہاں پہ خدا نے اس کو شفا بخشی۔ اور ایلیا کا جو یہ واقعہ ہے یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے یا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک گواہی کے طور پر کام کرتا ہے کہ خدا کی شفا بخش طاقت جو ہے وہ آج بھی ہمارے لیے دستیاب ہے۔ خدا نے ایلیا کے ڈپریشن کو ایک حقیقی اور اہم مسئلہ کے طور پر تسلیم کیا، اور ایمان کی کمی کی وجہ سے ایلیا کو سزا نہیں دی بلکہ خدا نے ہمدردی کے ساتھ جواب دیا۔ ایلیا کی پریشانی اور تنہائی کے دور میں خدا نے اسے فرشتہ کے ذریعے کھانا فراہم کیا، اور ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ۔ سو رہا تھا، اس کو فرشتہ نے اٹھایا کہ اٹھ کھانا کھا، اور ایلیا کو آرام کرنے کی اجازت دے کر ہمدردی ظاہر کی کہ اس کو بول نہیں دیا خدا نے، کوئی پیغام دے دیا کہ جاؤ ادھر سفر کرو یا ادھر جا کے پیغام دو، نہیں، خدا نے اس کو آرام کرنے کی اجازت دی۔ پھر خدا نے ایلیا کو ہدایت کی کہ وہ 40 دن اور 40 رات تک دمشق کے بیابان کا سفر کرے، صرف سفر۔ اور اس تنہائی کے وقت میں بھی ایلیا کو کوئی پیغام خدا نے نہیں دیا کہ تو نے وہاں پر جا کے کیا بولنا ہے کیا نہیں، اس کو صرف بولا کہ تو سفر کرے گا تاکہ تو آرام سے سوچے اور پرسکون رہے اور اس جگہ پر پہنچے۔ اب خدا نے اس کی جو ڈپریشن یا ذہنی دباؤ یا افسردگی تھی اس کا علاج جو تھا وہ 4 طریقوں سے کیا۔ پہلا یہ ہے کہ خدا نے فرشتہ کے ذریعے ایلیا نبی کو کھانا اور پانی مہیا کیا۔ پھر خدا نے ایلیا کو باہر نکلنے اور خدا کے پہاڑ حورب پر جانے کا کہا، اور اس کے بعد خدا نے ایلیا کے ان غلط عقائد اور نظریات کا مقابلہ کیا اور ان کو دور کیا جو ایلیا کے ذہنی ڈپریشن کا وجہ بن رہے تھے۔ اور چوتھی اور آخری بات تھی کہ آخر میں خدا نے ایلیا کو ایک نیا کام اور مقصد بھی دیا کہ جو تو نے عمل کرنا ہے، ایک عظیم مقصد کی خدمت کرنی ہے۔ اور خدا کا ایلیا سے سوال کرنا، خدا ایلیا سے سوال بھی کرتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خدا لا علم تھا یا خدا کو پتہ نہیں تھا وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، بلکہ خدا کا ایلیا کو آواز دے کر یہ کہنا دراصل ایلیا کو حوصلہ دینا تھا کہ وہ اپنے خدشات کا اظہار کرے اور اپنی صورتحال کے بارے میں اچھے طریقے سے بتا سکے، اس کے دل میں کوئی ڈر خوف نہ ہو، اپنے تمام جو بھی اس کے عقیدے ہیں، عقائد ہیں یا غلط باتیں اس کے ذہن میں ہیں وہ سب کو نکالے اور خدا کو بتائے۔ ایلیا نے اپنے عقائد کو بیان کیا، ان کی نشاندہی کی جن کو وہ مسائل سمجھتا تھا، لیکن خدا نے ایلیا کو احساس دلایا کہ خدا اس کے جھوٹے اور ان کی وجہ سے پیدا ہونے والے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کو حل کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، جس سے ایلیا کو شفا یابی اور بحالی بھی ملی۔ پہلا سلاطین 19 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے کہ ایلیا نبی جو تھا وہ خدا کے بارے میں جواب ایلیا کے غلط عقیدے کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ وہ یہ سوچتا ہے کیونکہ اس نے وہاں پہ کیا کہا کہ خدا نے ایلیا کی سوچ اور چیلنج کو اصلاح کے ذریعے درست کیا، اسے سچائی کی واضح پہچان کی
طرف نہ صرف رہنمائی کرائی بلکہ غلط عقائد کی پابندیوں سے بھی آزاد کیا۔ خدا کو ایلیا کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی ہوں جو تیرے لیے جو ہے کام کر رہا ہوں، تو نے کسی اور کو چنا ہی نہیں ہے۔ اس کا یہ غلط عقیدہ تھا، لیکن خدا نے اس کو بتایا کہ میں نے بنی اسرائیل میں 7,000 جو لوگ ہیں جو بال کے آگے نہیں جھکے، جو میری فرما برداری کر رہے ہیں، خوف میں رہتے ہیں، وہ ابھی بھی زندہ ہیں اور ان کو میں نے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ ایسا مکاشفہ تھا جو ایلیا کو ایک تسلی اور اطمینان دیتا ہے کہ خدا جو ہے وہ پسِ پردہ جو ہے سرگرم ہے اور وہ سارے کام کر رہا ہے، واقعات کو ترتیب دے رہا ہے، وفادار بندوں کو محفوظ کر رہا ہے۔ خدا کے بڑے منصوبے میں خدا جو ہے ایلیا کے کردار کی تصدیق کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ ایلیا تنہا نہیں لڑ رہا۔ خدا ایلیا کو مخصوص ہدایات دیتا ہے اور یہ ہدایات ایسے واقعات کا سلسلہ قائم کرتی ہیں جو خدا کے منصوبے اور تکمیل اور اس سے منہ موڑنے والوں کے لیے انصاف کا باعث بنے گی۔ وہ کیا فیصلے ہوتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ایلیا کو کہتا ہے کہ تو جو ہے دمشق میں جائے گا، یہاں سے جائے گا، 40 دن اور 40 رات کا سفر کرے گا اور حزائل جو ملک ارام کا بادشاہ ہے اس کو مسا کرے گا، اور نمسی کے بیٹے یاہو کو مسا کرے گا کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور الیشا جو ایلیا کا جانشین کے طور پر بنا اور ایلیا نبی کے بعد اسی نے منادی کی اور نبی بنا، وہ جو ہے وہ خدا کے کام کو جاری رکھے گا۔ مجموعی طور پر یہ ہدایات جو ہیں وہ قوموں کے کنٹرول اور حکمرانوں کی جو حاکمیت ہے اس پہ خدا کی حاکمیت کو اور کنٹرول کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے چنے ہوئے بندوں کے ذریعے اس کے منصوبوں کی تکمیل کی نشاندہی ہو سکتی ہے، اور اس کے ذریعے ہی خدا جو تھا وہ ارام اور بنی اسرائیل کی قوم جو کہ بت پرست ہو گئی تھی ان کو بدلہ یا ان کو انصاف کرنا چاہتا تھا۔ اور آج کا کلام ہمیں اس بات پر ایمان کرنا سکھاتا ہے کہ افسردگی اور خوف یا ڈپریشن کے لمحات میں بھی خدا موجود ہے اور کام کر رہا ہے۔ وہ فرد جو ایسے حالات میں گرا ہوا ہے اسے فوری طور پر بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن ایلیا نبی کی طرح ڈپریشن کا سامنا کرنے والے افراد کو ایمان قائم رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے کنٹرول میں سب کچھ ہے اور وہ خدا ان کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کی چھوٹی دبی ہوئی ہلکی آواز کو سنیں اور ان چیلنجوں کا فرما برداری سے مقابلہ کریں جو خدا ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ خدا ہمیں ذاتی جد و جہد کا سامنا کرنے یا مختلف طریقوں سے ایمان سے خالی کر سکتا ہے، لیکن ہمیں اس بات پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی چیلنجز ہمارے راستے میں آتے ہیں ان سے نپٹنے کے لیے خدا ہمیں لیس کرے گا۔ وہ کتنے ہی بڑے یا چھوٹے کیوں نہ ہوں، خدا کی پکار کی اطاعت اور وفاداری یہاں تک ہونی چاہیے کہ غیر یقینی صورتحال بھی یا مشکل کے دوران بھی ہمیں خدا کی تبدیل کرنے کی طاقت اور اپنی زندگی میں خدا کی موجودگی کا تجربہ مل سکتا ہے، جو ہمیں بحالی، ترقی اور مقصد کی تکمیل کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ ہماری زندگی حقیقت کے بارے میں ہمارے تصورات سے تشکیل پاتی ہے، اور اگر یہ تصورات غلط معلومات یا غلط فہمیوں سے جڑے ہوں تو اس کے نقصان دہ اثرات ہو سکتے ہیں۔ جو افراد ذہنی دباؤ، افسردگی یا ڈپریشن کا شکار ہیں وہ جدید ادویات اور علاج سے اپنی بحالی کا کام کر تو سکتے ہیں، لیکن شفا یابی اور بحالی کا حتمی ذریعہ جو ہے وہ خود خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ اس کی موجودگی، اس کی رہنمائی ہماری زندگیوں میں حقیقی شفا اور تبدیلی لانے کی طاقت رکھتی ہے۔ مایوسی کے حالات میں بھی خدا ہمیشہ ہمیں مضبوط کرنے، ہمیں امید دینے، اپنی اٹل محبت اور رہنمائی دلانے کے لیے موجود ہے۔ جو روحانی شفا خدا ہمارے دلوں میں اور دماغوں میں لاتا ہے وہ عارضی حل سے ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ ہمیں کسی بھی چیلنج کا سامنا ہو، خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اوپر اٹھانے، اپنے فضل اور موجودگی کا خوبصورت تجربہ کروانے اور ہمیں اپنے مقصد کے لیے تیار کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار ہے، بشرطہ کہ ہم بھی اس کے کلام کی فرما برداری کریں، اس کو اپنے دلوں میں بسائیں، اپنی زندگی میں پہلا مقام اپنے خدا کو دیں، تو خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جیسے وہ فرما بردار ہے ہمیں بھی ویسے ہی فرما بردار ہونے کی ضرورت ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔